आसाम नाज़रीन सराबकदाब से मुखातिब है नाज़रीन। पाकिस्तान और दुनिया भर की सबसे बड़ी खबर एक इंतहाई हंसता हुआ मुस्कुराता हुआ खूबसूरत चेहरा ज़ोरान ममदानी का है। नाज़रीन, ये नौजवान तारीख रकम कर गया है, ये नौजवान इनकलाब लेकर आया है और ये नौजवान पहला मुसलमान साउथ एशियन है जो कि और कम उम्र तरीन नौजवान है जो कि न्यूयॉर्क का नाज़रीन मेयर मुंतखब हो चुका है। इसकी पोजीशन का या इंपॉर्टेंस का अंदाजा सिर्फ इस बात से आप लगा सकते हैं कि अमेरिकी सदर, अमेरिकी प्रेसिडेंट के बाद जो ताकतवर तरीन पोजीशन है वो न्यूयॉर्क के मेयर की होती है और ज़ोरान ममदानी 34 साल की उम्र में बिल्कुल क्लीन स्वीप करके न्यूयॉर्क का मेयर मुंतखब हो चुका है। नाज़रीन, हैरान कुन बात यह है कि पाकिस्तान के अंदर मेरे जैसे मुनाफिक और पाकिस्तान के अंदर बुड्ढे बुड्ढे मुनाफिकीन भी बाहर निकले हैं और वो भी आज ज़ोरान ममदानी की जीत को नाज़रीन सेलिब्रेट कर रहे हैं। इसके ऊपर लंबी लंबी तहरीरें लिख रहे हैं जिन्होंने 60 साल 65 साल 70 साल नाज़रीन इस झूठ के अंदर इस गंद को फैलाते हुए गुजार दी और पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत डेमोक्रेसी के साथ रूल ऑफ लॉ के साथ नौजवान नस्लों के साथ उन्होंने नाज़रीन एक मुनाफिकत की है। आज वो मुनाफिकीन भी बड़े बड़े बुड्ढे बुड्ढे मुनाफिकीन नाज़रीन आज पाकिस्तान में आकर बड़ी बड़ी तहरीरें लिख रहे हैं और इस चीज को सेलिब्रेट कर रहे हैं। पाकिस्तान के नाज़रीन वो खूनी लिबरल्स और वो झूठे और बेईमान किस्म के लिबरल जो मोटी मोटी अंग्रेजी की किताबें नाज़रीन पता नहीं कहां से खोल कर लाते हैं, बड़ी बड़ी अंग्रेजी में तहरीरें लिख रहे हैं कि ममदानी जीत गया, होए 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 ममदानी देख लें जी, अमेरिका के अंदर इनकलाब आ गया और चीजें चेंज हो चुकी हैं। तो पाकिस्तान के अंदर भी नाज़रीन मुनाफिकीन इस चीज को सेलिब्रेट कर रहे हैं। मुझे बड़ी हैरत हो रही है कि पता नहीं क्या खाते हैं हम लोग, क्या हम लोग सूंघ कर बड़े हुए हैं, कौन सी हमारी तालीम है, कौन सी हमारी तरबियत है कि कभी इधर खड़े हो जाते हैं और इधर की चीज को यानी अजीबोगरीब, यानी पाकिस्तान में सोहेल खान अफरीदी के बारे में क्या नहीं किया गया और इधर ज़ोरान ममदानी के ऊपर वाह 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 ममदानी साहब यहां पर कमाल हो गया। दूसरी चीज नाज़रीन आप ये देखें कि जब से हमारे मोहतरम शहबाज शरीफ साहब ने ट्रंप को सलूट मारा है, जब से सलूट मारा है नाज़रीन, ट्रंप की खटिया खड़ी होगी। लिटरली जब से ट्रंप ने नाज़रीन पाकिस्तान में शहबाज शरीफ साहब के साथ और मौजूदा गवर्नमेंट के साथ दोस्ती यारी लगाई है, तकरीबन 70 लाख बंदा इससे पहले अमेरिका में उसके खिलाफ निकला है और अब ज़ोरान ममदानी न्यूयॉर्क में उसे एक फेंटा लगा गया है, सेका लगा गया है। तो ये एक नाज़रीन सिम्टम भी है कि 2026 के जो मिड टर्म इलेक्शंस हैं उसने एक टूथलेस, एक स्पाइनलेस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को बनाकर छोड़ना है। तो जब से उसकी दोस्ती यारी यहां पर हुई है नाज़रीन, ट्रंप की जो खटिया है, ट्रंप की जो हंडिया है नाज़रीन, वो हमें बीच चौराहे में फूटते हुए नजर आ रही है। अब नाज़रीन ये जो नौजवान है ज़ोरान ममदानी, मैंने तकरीबन सारे आर्टिकल्स आज पढ़ने की कोशिश की है और जहां जहां पर भी रिपोर्ट हो रहा है नाज़रीन उसे देखने की, इसकी तकरीर को देखा और यानी क्या जबरदस्त किस्म का ये नौजवान है, क्या एनर्जी है, एक फ्लैम्बॉयंस है, एक पर्सनैलिटी है, खूबसूरती है जो उसकी शख्सियत के अंदर नजर आती है। ये खुद को कम्युनिस्ट नहीं कहता नाज़रीन, लेकिन ये सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक अपने आप को जरूर कह रहा है। इसके खिलाफ नाज़रीन ज़ोरान ममदानी के मद्दे मुकाबले जो लोग खड़े थे उनमें एक एंड्रयू कोमो है जो कि 67 साल के एक बुढ़े शख्स हैं और ये 3 दफा नाज़रीन न्यूयॉर्क के ये मेयर रह चुके हैं। फिर तीसरे नंबर के जो कैंडिडेट है नाज़रीन सलीवा, ये कोई रेडियो होस्ट है और 71 साल इनकी उम्र है, लिहाजा 2 बुड्ढों के सामने ये 34 साल नाज़रीन नौजवान ये वहां पर खड़ा है और ये जीत चुका है। 10 लाख से ज्यादा नाज़रीन इसने वोट लिए, तकरीबन 1 मिलियन प्लस इस बंदे ने वोट लिए। 2 मिलियन लगभग वोट थे न्यूयॉर्क के, उनमें से 1 मिलियन से ज्यादा यानी 50% वोट इस बंदे ने लिए हैं। उसके बाद नाज़रीन जो कोमो है, एंड्रयू कोमो, उन्होंने वोट लिए हैं तकरीबन 8 साढ़े 8 लाख और उसके बाद ये सलीवा हैं तीसरे नंबर के हैं जो कि तीसरे नंबर पर आए हैं। अब जो नाज़रीन इनके मध्य मुकाबले जो शख्सियत खड़ी थी, एंड्रयू कोमो 67 साल के बुढ़े, अच्छा बुढ़े का मतलब ये कोई तज़ीक नहीं है, मैं बताना चाह रहा हूं आपको कि जनाब ये जो एक तब्दीली आ रही है, एक नौजवान नस्ल इमर्ज हो रही है, एक नई क्लास दुनिया भर में इमर्ज हो रही है और वो जो हमारी पुरानी क्लास है, हमारे बुजुर्ग थे, जो हमारे बुढ़े थे नाज़रीन, उनका पॉलिटिकल कैरियर, सियासी कैरियर खत्म हो चुका है। क्योंकि दुनिया एक करवट ले रही है, एक अंगड़ाई ले रही है, डायनामिक्स बदल रहे हैं, सोचने की सलाहियत अब जेन जी का दौर है, अब मिलियनियर्स का दौर है, अब वो अलग तरीके से सोचते हैं, अलग तरीके से देखते हैं। अब उन्हें राइट्स चाहिए, अब उन्हें तनख्वाहें चाहिए, अब उन्हें नौकरियां चाहिए, अब उन्हें डिजिटल राइट्स चाहिए ना, अब चीजें बिल्कुल यकसर बदल चुकी हैं। तो नाज़रीन ये जो ज़ोरान ममदानी के खिलाफ एंड्रयू कोमो खड़े थे, डोनाल्ड ट्रंप ने बाकायदा से जो 60 मिनट्स का एक इंटरव्यू भी दिया, उसके अंदर भी उन्होंने कहा कि जनाब मेरे इनके साथ सख्त तरीन इख्तिलाफ है, मैं माजी में इसके खिलाफ खड़ा रहा हूं, मैं माजी में ये मेरा सख्त तरीन नाकिद रहा है, लेकिन इस वक्त आपने ज़ोरान ममदानी को नहीं जीतने देना, आपने इस बंदे को जिताना है। हैरान कुन तौर पर नाज़रीन अमेरिका का सदर डोनाल्ड जे ट्रंप, अमेरिका जो कि दुनिया की सुपर पावर है, ताकतवर तरीन मुल्क है, अमेरिका वो मुल्क है नाज़रीन जो 48 घंटों के अंदर दुनिया के किसी भी कोने के अंदर उस इलाके को निस्तो नाबूद कर सकता है, उसकी धज्जियां उड़ा सकता है, जिसके 12 से ज्यादा नाज़रीन बहरी बेड़े, जंगी बहरी बेड़े इस वक्त समुद्रों के अंदर तैर रहे हैं। दुनिया की नाज़रीन वो मिलिट्री और वो फौज जिसे बाकायदा से डायरेक्टली सैटेलाइट के जरिए स्पेस से ये किसी भी टाइम कोई भी अहकाम जारी कर सकते हैं और 24 से 48 घंटों में ये कहीं पर भी जाकर नाज़रीन बिल्कुल बर्बाद वहां पर कर सकते हैं। उस मुल्क का प्रेसिडेंट एक 34 साल नौजवान के सामने खड़ा था, धमकियां दे रहा था, टीवी पर आकर गुफ्तगू और बातचीत कर रहा था, लेकिन उसके बावजूद नाज़रीन अवाम उसके साथ खड़ी हुई और वो नौजवान जीत चुका है। ट्रंप का यह कहना था कि जो हम वफाक से पैसे लेते हैं ममदानी को या न्यूयॉर्क को देते हैं, तकरीबन ये $7-8 बिलियन बनते हैं,
یہ ہم نہیں دیں گے اور ہم کسی بھی طرح کی بیکنگ یا سپورٹ نہیں کریں گے کیونکہ یہ بندہ کمیونسٹ ہے, یعنی امریکن آئیڈیالوجی کے خلاف ہے, کیپٹلسٹ آئیڈیالوجی کے خلاف ہے, لہذا ہم نے اسے سپورٹ نہیں کرنا, ہم نے اسے بیک نہیں کرنا. اگین دس شوز ناظرین کہ امریکہ کا جو معاشرہ ہے, ڈیموکریسی جہاں پر ہوتی ہے, جہاں پر عوام کی رائے کا احترام ہوتا ہے, جہاں پر عوام رلی ہوئی نہیں تھی, کھلی ہوئی نہیں ہوتی, جہاں پر عوام کو اٹھایا نہیں جاتا, کرنٹ نہیں لگائے جاتے, ننگی فلمیں ویڈیوز نہیں جاری کی جاتی, جو ایک اوپن معاشرہ ہے جہاں پر بولنے کی آزادی ہوتی ہے, وہاں پر اسی طرح کے نوجوان ناظرین ایمرج ہوتے ہیں. یہ ایک مزاج ہے ناظرین امریکن. جب ٹرمپ کے خلاف ناظرین حالیہ ایک پروٹیسٹ ہوا امریکہ بھر میں, 70-80 لاکھ بندہ سڑکوں پر آیا, تو انہوں نے جو ایک بینر اٹھایا ہوا تھا یا سلوگن بول گا رہے تھے, وہ پریمبل تھا امریکن کانسٹیٹیوشن کا, یہ وی دا پیپل آف امریکہ, یعنی ہم امریکہ کے شہری, ہم امریکہ کے شہری. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم امریکہ کے شہری, بینگ این امریکن, یہ ایک مزاج ہے, یہ ایک رویہ ہے, یہ ایک آزادی ہے, یہ ایک فریڈم ہے کہ اس کے اوپر بیٹھا ہوا ٹرمپ ہو, اس کے اوپر بیٹھی ہوئی پینٹاگون ہو یا CIA ہو, کوئی بھی اس چیز کو کنٹرول نہیں کر سکتا, کوئی بھی فارم 47 کی ایک جعلی گورنمنٹ لا کر ناظرین کھڑی نہیں کر سکتا, بلکہ اسی کو ووٹ ملے گا جسے عوام منتخب کرے گی یا جسے عوام پسند کرے گی. اسی وجہ سے ناظرین وہ سپر پاور بھی ہے, اسی وجہ سے وہ ایک ڈیموکریٹک اسٹیٹ بھی ہے, اور اسی وجہ سے اس کا ایک رویہ, تسلسل اور اس کی ہیجمنی بھی آپ کو دنیا بھر میں نظر آتی ہے. تو ناظرین یہ نوجوان جیت چکا ہے, غیر معمولی چیز ہے کہ جس طریقے سے یہ جیت کر آیا. اب ناظرین دوسری چیز یہ دیکھنے والی ہے کہ جو مڈ ٹرم الیکشنز ہیں یہ ایک نائٹ میئر بننے والے ٹرمپ کے لیے, اور اس کے خلاف ناظرین جو طاقتیں کھڑی تھی ان میں اسرائیل کھڑا تھا, یہ نیتنیاہو کے خلاف تھا, اسرائیل کے خلاف تھا, یہ وارز کے خلاف تھا, یہ مودی کی ہندوتوا نظریہ کے خلاف تھا, پھر ناظرین یہ ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف تھا, ڈونلڈ ٹرمپ کے اینٹائی امیگرنٹ سوچ کے خلاف تھا, پھر ناظرین تقریباً 120 سے زیادہ نیو یارک کے جو ارب پتی ہیں, جو جن کے پاس بلینز آف ڈالرز ہیں, جو امیر ترین دنیا کے لوگ ہیں ناظرین, یہ بھی اس کے خلاف کھڑے ہوئے تھے. ان سب کو کلیکٹیولی اس نوجوان نے شکست دی ہے, اس نوجوان نے ناظرین اسے ہرایا. اب ناظرین جو 3-4 چیزیں یہ کرنا چاہ رہا ہے جس کی وجہ سے اسے ووٹ پڑا ہے وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں. ظاہر ہے ان کے مسائل ناظرین ویسے نہیں ہیں جو ہمارے ہیں, یعنی دال روٹی والے مسائل نہیں ہیں, یہ بھی مسائل نہیں ہے کہ ہمارے اوپر جعلی کیسز ہو جائیں گے, مقدمات ہو جائیں گے, یا ہمیں کوئی چک کر لے کر جائے گا. ان کے یہ بھی مسائل نہیں ہے کہ پتہ نہیں کب ہماری کوئی فلم نکل آئے گی, یا کون سی CD ہماری نکل آئے گی, یا کہاں پر ہماری ریکارڈنگ ہو رہی ہوگی. بلکہ اس کے اندر ناظرین چند چیزیں ہیں جو کہ اس نے کرنی ہیں. سب سے پہلے ناظرین اس نے یہ واضح طور پر بتایا کہ جناب امیگرنٹس یہ مسئلہ نہیں ہے, یعنی جو لوگ مائگریٹ کر کے امریکہ کے اندر آتے ہیں, نیو یارک کے اندر آتے ہیں, وہ مسئلہ نہیں. پھر ناظرین وہاں کی جو بسز ہیں ان کا جو کرایہ ہے وہ بہت زیادہ ہے, لہذا اس کرائے کے حوالے سے اس نے کہا کہ سٹی بسز فیئر جو ہوگا بالکل فری ہوگا. فریزنگ اسٹیبلائزڈ رینٹس, پرووائڈنگ یونیورسل ہیلتھ کیئر, انکریزنگ دا منیمم ویج بائی 2030. بلکہ اس نے یہ بھی کہا کہ جناب میرے خیال میں $30 تک لے کر جائے گا پر آر, یا اس سے بھی زیادہ اس کو لے کر اس نے جانا ہے, جو کہ وہاں پر نظر آ رہی ہے. lowering the cost of the living by the raising taxes on the big corporations and the wealthiest one of the New Yorkers. یعنی یہ بندہ یہ کہہ رہا تھا کہ نیو یارک کی جو اشرافیہ ہے 120 جو ارب پتی ہیں, میں نے ان کے اوپر ٹیکسز میں اضافہ کرنا ہے. پھر جو لیونگ کاسٹ ہے نیو یارک کے اندر میں نے اسے بڑھانا ہے, اس میں اضافہ کرنا ہے. نیو یارک کے اندر جو کرائسس ہے, بلکہ ایک سینگ ہے بہت مشہور ہے کہ if you are not been robbed once you are not a New Yorker, یعنی آپ نیو یارک کے شہری نہیں ہیں اگر آپ کو ایک دفعہ زندگی میں نہیں لوٹا گیا وہاں پر, یا ایک دفعہ آپ کی سنیچنگ نہیں ہوئی ہے. تو اس نے وہاں کی کا جو اسٹریٹ کرائمز ہیں ناظرین, یا وہاں کے جو کرائمز ہیں اسے روکنا تھا. لیکن سب سے زیادہ جس چیز کے اوپر اس نے پن پوائنٹ کیا وہ افورڈیبل ہاؤسنگ تھی. وہاں پر جو مہنگی ترین ناظرین وہاں کی ہاؤسنگ ہے اس کے اوپر اس کا ایک تکیہ تھا, اور اس کے اوپر اس نے سٹینڈ کیا کہ بھائی اسے ہم نے بالکل نیچے لے کر آنا ہے, اور جو ویلتھیسٹ ہے وہاں کی جو اشرافیہ ہے ناظرین اس کے اوپر ہم نے ٹیکس لگانا ہے. تو زہران ممدانی جیت گیا ہے. اس نے اپنی جو تقریر کی اس کے اندر اس نے کہا کہ ٹرمپ مجھے پتا ہے کہ تو سن رہا ہے, لہذا اپنے جو ٹی وی ہے یا جو ریڈیو ہے یا جو فون ہے جہاں پر بھی سن رہا ہے اس کا جو والیوم ہے اس والیوم کو اوپر کر لو, اوپر لے کر جاؤ. یہ جو چینج ہے ناظرین, جو تبدیلی ہے, یہ اس کی ایک سمبولک ویلیو ہے. دیکھیں دنیا بھر میں ناظرین چیزیں چینج ہو رہی ہیں. آپ آزاد کشمیر کے اندر دیکھیں, آزاد کشمیر کے نوجوان وہاں کے پورے پولیٹیکل ڈھانچے کے خلاف کھڑے ہوئے اور اسے ملیا میٹ کر کے رکھتے ہیں. وہاں کی ڈائناسٹیز کو نگل گئی ہے عوامی ایکشن کمیٹی اور وہاں کے نوجوان. نیپال کے اندر دیکھیں ناظرین جنزی کا میٹر گھوما, انہوں نے آگ لگا دی. بنگلہ دیش کے اندر دیکھیں حسینہ واجد کی آخری ٹائم کے ناظرین ان کی جو پرسنل وارڈروب بھی عوام نے باہر لا کر لٹکائی ہے کہ بھائی یہ دیکھیں. فلیپینز کے اندر آپ دیکھیں, انڈونیشیا میں دیکھیں, دنیا بھر میں ناظرین ایک ریولوشن آ رہا ہے, ایک انگڑائی لے رہی ہے جنہیں. آپ پاکستان کے اندر دیکھیں, آپ خیبر پختونخوا کے اندر دیکھیں گے ناظرین, خیبر پختونخوا کے لوگ ایک دفعہ دوبارہ سے سنک ہوئے ہیں تو وہ سہیل خان آفریدی کے ساتھ سنک ہوئے ہیں, مینا خان کے ساتھ سنک ہوئے, شاہد خٹک کے ساتھ سنک ہو رہے ہیں, وہ شفیع جان کے ساتھ سنک ہو رہے ہیں جن کا ہم نے کل انٹرویو کیا. تو انپریسیڈنٹڈ ایک چینج آ رہا ہے جو کہ جینزی کے گرد اور ملینیلز کے گرد گھوم رہا ہے. یعنی وہ جو بڈھا پولیٹکس ہے پاکستان کے اندر اور دنیا بھر سے,
وہ جو بڈھا پولیٹکس ہے ناظرین وہ مکمل طور پر ختم ہو رہی. آپ امیجن کریں ناظرین یہی اگر بندہ پاکستان کے اندر موجود ہوتا تو پاکستان کا جو کھاؤ میڈیا ہے یہ میں نے بند کیا ہوا کالا کیا ہوا ہے, یہ کہتا پہلے نمبر پر انہوں نے کہنا تھا یہ نو مولود ہے, دوسرے نمبر کے پر انہوں نے یہ دہشت گردوں کی پشت پناہی کر رہا ہے, تیسرے نمبر پر یہ جی 9 مئی اس نے کہتا ہے یہ 9 مئی کے اندر جناب شامل ہے, چوتھے نمبر پر انہوں نے کہنا تھا کہ جناب یہ ایک کلٹ کا حصہ ہے لہذا یہ نہیں آنا چاہیے. تو پاکستان کا جو کھاؤ میڈیا اس نے یہ کیمپین کرنی تھی بھائی وون اینڈ وی آر ہوپ فل کہ ناظرین اس سے ایک چینج دنیا بھر میں آئے گا, اس سے دنیا بھر میں ایک بہتری آئے گی, اس سے دنیا بھر میں ایک نئی پیغام, بلکہ ورجینیا اور میں دیکھ رہا تھا نیو جرسی میں بھی 2 نئی خواتین ناظرین جیتی ہیں اور یہ بھی انپریسیڈنٹڈ ہے کہ خواتین میئرز وہاں کے بھی آ رہے ہیں. تو یہ بہت بڑی ایک چینج امریکہ کے اندر اور یہ ٹرانسلیٹ ہوگی پوری دنیا میں آپ ہوتے ہوئے دیکھیں گے. پاکستان کے اندر ناظرین دھمکیوں کا سلسلہ جاری ہے اور بیرسٹر منیف فاروق صاحب ناظرین جو کہ بڑی پرومیننٹ شخصیت ہیں انہوں نے ایک دفعہ پھر ویلوگ کیا اور انہوں نے کہا کہ اگر اسلام آباد کا رخ کرنے کی صورت میں خیبر پختونخوا میں ایمرجنسی نافذ کر دی جائے گی اور ابھی بھی یہ کہہ دیا گیا ہے کہ نو نان سینس اور ایسی کی تیسی کی تحت پالیسی چلے گی اور کسی بھی طور پر طوفان بدتمیزی برداشت نہیں کی جائیں گے. ایک اور خبر ہے ناظرین جو کہ بریکنگ نیوز کے طور پر چلائی گئی ہے محمد مالک صاحب کا شو کاٹ کر, اور وہ خبر یہ تھی کہ 27ویں آئینی ترمیم کے معاملے پر نون لیگ نے اپنے اراکین پارلیمنٹ کو اعتماد میں نہیں لیا. اراکین پارلیمنٹ کے مطابق بلاول بھٹو کا ٹویٹ ان کے لیے سرپرائز تھا, تو نون لیگ کو پتہ ہی نہیں تھا کہ 27ویں ترمیم آنے والی ہے, نون لیگ کو اندازہ ہی نہیں تھا, بلکہ 2 دن پہلے یہ کہتے رہے کہ ہم اس کے اوپر ابھی سوچ بھی نہیں رہے. اب کیا ایک طرف ممدانی ہے ناظرین, دوسری طرف کیا ان چیزوں کے اوپر بات چیت کریں. ایک اور خبر ناظرین پاکستان کے اندر آ گئی ہے اور یہ خبر آج کی ہے, ایکسپریس نیوز کی خبر ہے. خبر یہ ہے کہ تربیلا ڈیم کی مٹی میں 636 ارب ڈالر مالیت کے سونے کے ذخائر کا انکشاف ہوا ہے. بس بھائی اور نہیں سونا چاہیے, اور نہیں سونا. اس سے پہلے جینیٹری بیچ آیا تھا کہ ٹرمپ ٹاور بننے والا ہے, پھر کہا ٹرمپ نے ہمیں بتایا کہ ہمارے سمندروں کے نیچے سے کوئی تیل کے ذخیرے نکلنے والا ہے. اب کہہ رہے تربیلا ڈیم کی مٹی میں 636 ارب ڈالر کا مالیت کے سونے کے ذخائر ہیں. نہیں, ہم ایک روٹی کے اوپر خوش ہیں, ہمیں یہ سونے کے ذخائر, اتنی بڑی دولت, اتنا خزانہ جو ابل ابھر کر باہر آ رہا ہے, ہمیں نہیں چاہیے. تھینک یو سو ویری مچ. خیال رکھیے گا ناظرین, اللہ حافظ.